الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك صدق الله العظيم. انسان بہت ہی عاجز بہت ہی کمزور پیدا ہوا ہے. آواز کم کریں اس کی. خود اللہ نے بنانے والے نے بتایا ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، کمزور بنایا ہے میں نے تمہیں. خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا. سارا کم نہیں کرو بھائی، وہ ریڈ بٹن ہے اس کو کم کرنا تھا، بقیہ تو صحیح تھا. ایک سیٹنگ کی اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے نا. تو اللہ تعالی نے انسان کو کمزور پیدا فرمائے. میں ادھر کر دو، میں طرف کر دوں. آواز اونچی کریں. اب بالکل ڈیم کر دیا آپ نے. اب صحیح، بس ٹھیک ہے. اصل میں ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو ہمارے آنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. یہ ضرورت زندگی ہے، اسباب زندگی ہے. اولاد کی پرورش کرنا یہ ہماری زندگی کے مقاصد میں سے نہیں ہے، اسباب زندگی میں سے ہے. گھر بار چلانا، نوکریاں کرنا، اس کا حکم دیا اللہ نے. ایسے نہیں ہے کہ یہ غلط ہے. اللہ نے حکم دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، حکم دیا پڑھو، سیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو. ہم نے آپ کو سواریاں دی ہیں، گھوڑے بھی دیے ہیں، خچر بھی دیے ہیں، اونٹ بھی دیے ہیں. کچھ ایسی سواریاں بھی دی ہیں جو تم نہیں جانتے. قرآن میں فرمایا جن کو اس وقت تم نہیں جانتے لیکن جان جاؤ گے. چنانچہ سواریاں آگے آتی گئیں. نت نئی سواریاں آتی گئیں. گھوڑے کے پیچھے ٹانگا لگ گیا، ٹھیک ہے. پھر ٹانگے کے آگے موٹر لگ گئی، ٹھیک ہے. پھر وہ موٹر اکیلی ہو گئی اور پھر اس موٹر کو تھوڑا بڑا کر کے گاڑی بنا لی. ہاں جی. پھر اس موٹر کو ہوا میں اڑا دیا. تو کچھ ایسی سواریاں ہیں جن کو تم جانتے ہو، کچھ ایسی سواریاں ہیں جن کو تم نہیں جانتے. کچھ ایسی سواریاں ابھی بھی ہیں جو اس وقت ہم نہیں جانتے کہ مستقبل قریب یا بعید میں کسی اور طرح کی سواریاں بھی ہوں گی. لیکن اللہ نے اسباب زندگی سے منع نہیں کیا. اسباب زندگی کو اللہ نے روکا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ تم اسباب زندگی کا سامان حاصل کرو، اور جو جتنا اچھا سامان حاصل کرے اتنا زیادہ پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے گھوڑے کو پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا لایا گیا. آپ نے بغیر زین کے اس پہ سواری کی. بغیر زین کی سواری کرنے کے بعد آپ نے جب اس کے مالک کو دیا تو کہنے لگے یہ تو انہ لبحرا، یہ تو ایسے جیسے کہ پانی. یعنی اتنا نرم ہے، اتنا چلنے میں نرم ہے، اتنا دوڑنے میں نرم ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو جھٹکا نہیں آتا، اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. انہ لبحرا. اچھی سواری کو آپ نے پسند فرمایا، اچھے لباس کو آپ نے پسند فرمایا.
ان اللہ بیاض یحب البیاض، اللہ سفیدی کو پسند کرتا ہے، سفید لباس کو پسند فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. آپ نے فرمایا کہ البسو ثیاب الابیض، سفید کپڑے پہنا کرو. کیوں پہنا کرو؟ کیونکہ یہ سفید کپڑے جلدی میلے ہو جاتے ہیں، تو انسان ان کو اتار کے دوسرے پہنتا ہے، تو اس سے پاکیزگی حاصل رہتی ہے، اس سے صفائی حاصل رہتی ہے. صفائی شریعت میں بڑی پسندیدہ ہے. یہ نہیں کہا کہ عورتیں بھی سفید کپڑے پہن لیں، یعنی مردوں سے مخاطب ہو کے فرمایا. تو اسباب زندگی کو منع نہیں فرمایا، بلکہ اسباب زندگی بہتر سے بہتر حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، حکم دی ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کی نبض جانتے ہیں، شریعت اس کی نبض کو پہچانتی ہے کہ انسان اسباب زندگی کے پیچھے لگتا ہے تو مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، خالق کو بھول جاتا ہے، اور اسباب زندگی کے پیچھے غیر مقصودی چیزوں میں لگ جاتا ہے. اسباب زندگی کو حاصل کرتے کرتے غیر مقصودی چیزوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس کو میں ذرا سمجھاتا ہوں. اللہ نے قرآن مجید میں ہم سب سے مخاطب فرمایا یا ایھا الانسان. اس کلمے میں کتنا درد ہے، کتنا دکھ ہے، یہ وہی شخص جان سکتا ہے جو کہیں سے چوٹ کھایا ہوا ہو، جس کو زندگی کے تجربات ہوں، جس کو برے لوگوں سے واسطے پڑے ہوں، جس نے کتنے لوگوں کے ساتھ احسان کیا لیکن انہوں نے احسان کے بدلے میں بلیک میلنگ کیا، احسان کے بدلے میں انہوں نے غلط حرکات کی. یا ایھا الانسان، اے انسانوں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تم کو اللہ سے دور کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ نوکری ہے، اسباب ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، پیسہ ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، کوئی دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کی لذتیں ہیں. ارے ان سب کو پیدا الذی خلقک فسواک فعدلک، ارے اسی نے تم کو پیدا کیا ہے. نہ صرف یہ کہ پیدا کیا بلکہ اچھے انداز میں پیدا کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، حدیث میں آتا ہے خلق آدم، خلقت آدم کا خلقی، حدیث کے الفاظ، میں نے آدم کو اپنے جیسا بنایا. مجھے یہ حدیث کبھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ کا تو ہاتھ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، تو ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ ہے جیسے ہمارا ہاتھ ہے ویسا ہاتھ؟ نہیں، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ رب العزت کی آواز ہے، لیکن وہ آواز ہماری آواز جیسی ہے، کانوں سے سنی جاتی ہے؟ نہیں. آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے، محسوس کی جاتی. جب آواز بج رہی ہوتی زیادہ تو کھڑکیاں ہل رہی ہوتی ہیں تو محسوس ہوتی ہے؟ نہیں. اللہ قرآن پڑھتے تھے اور آسمانوں پہ فرشتے بے ہوش ہو جاتے تھے اللہ کی آواز سن کے. اب اللہ کی آواز ہے، جب اللہ کی آواز ہے تو کیسی آواز ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہ حدیث میں تو میری ملاقات ہوئی ہے مولانا عبدالحمید توسوی صاحب دامت برکاتہ، بڑے علماء میں سے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حدیث میں نے ڈرتے ہوئے آج تک کہیں بیان نہیں کی، اور کیونکہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آئی. جب خود سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیسے بیان کر سکتا؟ تو فرمایا کہ حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم ہے متشابہات. یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو ہم بیان تو کریں گے لیکن اس کا معنی ہمیں نہیں پتا. آدم علیہ السلام کو اپنے جیسا پیدا کیا، یعنی 2 انگلیاں ہیں، ایک سر ہے، اس کے آگے چہرہ ہے اور 2 آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے اور ہونٹ ہیں، ان کے اندر زبان ہے، اس میں دانت ہیں، اور 2 ٹانگیں ہیں، 2 بازو ہیں اور ایک دھڑ ہے. تو کیا اللہ کی یہی شباہت ہے؟ نہیں. جس نے ایسا سوچا بھی، جس نے ایسا سمجھا بھی، تو وہ تو ایمان سے بھی چلا جائے گا. سمجھنے کی بات نہیں کر رہا، جس نے ایسا سوچا. اب سمجھ کسی کو کیا آتی ہے، کسی کو کیا، لیکن ہماری سمجھ سے بعد تعالیٰ یہ متشابہات میں سے ہے. یہ متشابہات میں سے ہے کہ تو اللہ رب العزت نے فی ای صورت ما شاء رکبک،
تو میں سب سے اچھی خوبصورت شکل میں انسانوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، لیکن شکوہ ہم سے وہی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمیں کس چیز نے اللہ تعالی سے دور کیا ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالی سے غافل کیے ہوئے ہے۔ علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر ایک مرتبہ ایک چور آیا اور کہا کہ جو تیرے سامان میں ہے مجھے دے دو، تو کہنے لگے بھیا میں ہوں مولوی، میرے پاس سامان میں صرف ایک کتاب ہے۔ تو اس نے کتاب لی اور جانے لگا۔ اس نے سمجھے شاید پیسے ویسے دینار وینار اس میں چھپا کے رکھے ہوں گے۔ آج کل کی کتاب کاغذ کی ہوتی ہے، اس زمانے میں کتاب چمڑے کی ہوا کرتی تھی، چمڑے کی کتاب ہوتی تھی، کافی بڑی خاصی ضخیم ہوتی تھی، ہو سکتا ہے دینار وغیرہ اس نے اس کی جلد میں چھپا، تو اس نے اس لیے اٹھائی۔ تو علامہ اصمعی اس کے پیچھے بھاگے، بھائی میری ساری زندگی کا علم اس کتاب میں۔ تو ڈاکو کہنے لگا ارے میاں یہ کتاب تو لے لے، ٹھیک ہے، تیری ساری زندگی کا علم اس کتاب میں ہے، یہ کتاب چلے گی تو کھوکھلا ہے، تو عالم تو یہ کتاب ہوئی، تو نہ ہوا نا۔ تو کہنے لگے مجھے چوٹ لگی، پھر کہنے لگے آپ عالم ہیں مجھے نصیحت کرو۔ تو کہنے لگے میاں چوری کیوں کرتے ہو؟ کہ رزق روزی کے لیے، کہ اللہ نے تو کہا وفی السماء رزقکم، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، تو زمین میں کیوں تلاش کرتے ہو؟ تو چور تھا۔ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کوئی شخص کتنا بدتمیز ہے اس کے بارے میں اس طریقے سے کہنا کہ میں تو ایسے لوگوں سے بات ہی نہیں کرتا، میں تو ایسے لوگوں کے منہ ہی نہیں لگتا، تکبر چھلکتا ہے ایسے جملوں سے۔ اور تکبر اللہ کو ناپسند ترین ہے، ناپسند ترین۔ الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر میں حصہ لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ من تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ کسی کو تباہی کا پتہ چلتا ہے، کسی کو تباہی کا پتہ نہیں چلتا۔ پھلاں دا تو عطر بنا، بابا فرید الدین عطار کہتے تھے۔ پنجابی آتی ہے؟ آپ کو آتی ہے پنجابی؟ نہیں آتی، آپ کو تو آتی ہوگی۔ پھلاں دا تو عطر بنا، یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا دریا بہا، دریا دے وچ ڈبیاں لا، ڈبکیاں لگاؤ، مچھیاں ورگوں گوتھے کھا، مچھلیوں کی طرح غوطے لگو۔ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا دریا بہا، اتنا عطر ہو کہ دریا بن جائے۔ دریا دے وچ ڈبیاں لا، مچھیاں ورگوں گوتے کھا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پھر بھی تیرے جسم سے بدبو نہیں جائے گی، پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلے اپنی میں مٹا، پہلے اپنی میں مٹائیں۔ میں مولانا یونس پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے، طواف کیا حضرت نے رمضان کے مہینے میں، طواف کر کے واجب الطواف پڑھے ہیں، سجدے میں گئے ہیں، اس حالت میں انتقال ہو گیا۔ طلبہ کا مجمع تھا اور طلبہ کے مجمع کو کوئی نہیں رلا سکتا، ٹھیک ہے، طلبہ بہت تیز ہوتے ہیں، اس کو کوئی رلا نہیں سکتا۔ انہوں نے طلبہ کے مجمع میں بیٹھے، شروع میں طلبہ ان پہ بہت ہنسے، ایسا انہوں نے جملہ پڑھا، ایسا شعر پڑھا، لیکن شعر ایسے انداز میں پڑھا، شعر پڑھا ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے۔ یہ شعر بڑا عبرتناک شعر، اس پہ غور کیا جائے، لیکن وہ طلبہ کے ہنسنے کی وجہ سے میں آج تک اس شعر پہ غور نہیں کر سکا۔ یہ شعر ہے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا،
ہر ایک لے کے حسرت نہ کیا کیا سدھارا. ہر ایک دنیا سے حسرتیں لے کے گیا ہے، کسی کی حسرتیں پوری نہیں ہوئی. کوئی اپنی حسرتیں پوری نہیں کر سکا اور ہم بھی پوری نہیں کر سکیں گے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے جو اپنے آپ کو ٹھوٹھا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا مالدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت چالاک ہوشیار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت ایماندار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بہت بڑا بے ایمان اور مکار سمجھتے تھے. کوئی ہم سے آگے نکل کے دکھائے، ہم سے بڑا بن کے دکھائے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے کہ کوئی چھوٹا بھی تھا تو وہ بھی گیا، کوئی بڑا بھی تھا تو وہ بھی گیا. انہوں نے پڑھا کس طریقے سے ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ان کی زبان ساؤتھ افریقنس تھی، وہ ساؤتھ افریقہ کی زبان بولتے تھے، انگریزی بولتے تھے. اب طلبہ میں تو انہوں نے اردو بولنی تھی. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے. تو پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا نا شروع میں. آپ کو تو میں نے پہلے پڑھ کے سنایا تو سمجھ میں آیا کہ وہ ہمارے یہ مسجد افسا کے محسن صاحب ہیں، یہ جب نئے آئے تھے تو یہ اذان دیتے تھے. ابھی تو کافی پاکستانی ہو گئے نا، اس وقت نئے افغانی تھے. تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر. ابھی بھی غور کریں تو اللہ اکبر بولتے ہیں. تو میں صبح اٹھا تو سارے لڑکے بیٹھے اور ہنس رہے ہیں، زور زور سے ہنس رہے ہیں. فجر میں ان کو ان کا چاچا ماما سب مل کے نہیں اٹھائیں، نہیں اٹھ سکتے، سب مل کے اٹھائیں یہ نہیں اٹھ سکتے. یہ اٹھ کے ہنس کیوں رہے؟ وہ گھنٹی لگی ہوئی تھی بڑی سی نا، ایسی اتنی بڑی گھنٹی لگی، وہ بجتی تھی نا، نیچے بٹن دباتے تو وہ گھنٹی بجتی تھی. تو وہ اتنی گندی بجتی تھی کہ دماغ میں لگتی تھی. تو سب اٹھتے تھے، تو یہ اٹھ کے اس کو جوتے مارتے تھے. اٹھ کے جوتے مارتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ جوتا اس میں پھنس گیا تو گھنٹی رک گئی. اب ٹھیک ہے. گھنٹی کو گیستا سپیزو دکھنا، اس کو گالی دے تو کتا ہے، گھنٹی کو گالیاں دیتے. تو وہ بیچارے ایسے بولتے ہیں. لیکن انہوں نے طلبہ کو ایک روایت سنائی. وہ روایت اگرچہ بعض حضرات نے کہ ضعیف ہے، بعض حضرات نے موضوع کہا ہے، میں اس کی اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن بہرحال ہے اس روایت کچھ کمزور ہے. تو کہ انہوں نے ایسی فکر انگیز بات فرمائی کہ فرمایا کہ الناس کلہم ہالکون الا العالمون. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا تمام لوگ برباد ہو جائیں گے، تباہ و برباد، اپنے دین کو ایمان کو تباہ کر لیں گے. الا العالمون، ہاں وہ لوگ جو کہ جانتے ہوں گے، علم رکھتے ہوں گے، حلال اور حرام و جائز و ناجائز علم رکھتے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے. پھر والعالمون کلہم ہالکون، عالمون سے علماء کرام مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے عالمون کا لفظ العلماء نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. العالمون کلہم ہالکون الا المخلصون، جاننے والے بھی برباد ہو جائیں گے، ہاں جو مخلص ہوں گے وہ برباد نہیں ہوں گے. مخلص لوگ نہیں ملتے، جو اپنے ساتھ مخلص ہوں، جو دین کے ساتھ مخلص ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے تعلق میں تھے، کچھ عرصے بعد کہنے لگے جی میں فلاں ایک بزرگ ہیں، ختم نبوت کا کام کرتے ہیں، مجھے ان سے رجوع کرنا ہے. بسم اللہ، بہت اچھی بات ہے، وہاں رجوع کیجیے. درمیان میں میری طرف آنے کی کوشش کیجیے، میں اب آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، تعلق رکھنا چاہتا ہوں. کہ نہیں، آپ یکسوئی کے ساتھ وہیں جڑیے، میں آپ سے کوئی ناراض نہیں ہوں، میرا آپ سے کوئی غصہ نہیں ہے، آپ وہیں پہ جڑیے. کرتے رہے. اس لیے میں کسی کے حالات بیان میں نہیں سناتا ہوں، میری عادت نہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا.
لیکن ایک ایسی چیز ہے جو مثال دینی پڑتی ہے تو وہاں مجبور ہو کے میں سنا دیتا ہوں، ورنہ میں کسی کے حالات نہیں سناتا، حالات سنانے سے نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کا۔ تو کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ مجھے خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا، اس ارشاد کا مفہوم اور یہ تعبیر اس کی یہ ہے کہ فوراً تم سے تعلق رکھو۔ میں نے کہا میرے لیے سعادت ہے اگر واقعتاً یہ بات ہے، لیکن آپ پہلے اپنا محاسبہ کریں، آپ کو یہ تعبیر کس معبر نے دی ہے پہلے مجھے بتائیں۔ تعبیر دینے والا واقعتاً تعبیر جانتا بھی ہے، سیکھا ہوا ہے، یا ایسی تعبیر دے رہا؟ جی سیکھا ہوا ہے سب ایسے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خلوص جو ہوتا ہے نا، وہ خلوص کن چیزوں سے ثابت ہوتا ہے۔ اس واقعے کو سمجھ لیں آج 18 دن گزر گئے، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کبھی آپ پہلے اس کو دیکھ لیں، میں اپنے بزرگوں سے مشورہ کروں گا۔ تو تقریباً 17 دن کے بعد میں نے ان سے عرض کیا، آپ ماشاءاللہ کافی وقت سے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، سیکھنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کی طلب ہے یا آپ کی کوشش ہے، آپ کی کاوش ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا ہے، اور آدمی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دین کی محنت میں لگے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کا تعلق بھی ہے۔ بھئی یہ نہیں کریں آپ، صحیح چھوڑ دیں اس کو، سارے توجہ خراب کرا دیا آپ نے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ بالکل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے خواب میں، تو آپ کو یقین ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہوتا، ٹھیک ہے، تو مجھے اگر تیسرے چوتھے ملک جانا پڑتا میں جان پہ کھیل کے جاتا، مجھے میرے نبی نے حکم دیا خواب میں تو اس شیخ کے دروازے پہ لیٹ جاتا۔ یہ کیسا مخلصانہ پن ہے آپ کا؟ مجھے ابھی کوئی شرح صدر نہیں ہے کہ آپ مجھ سے رجوع رکھیں، میں اس بات کے باوجود آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ آپ سمجھے تو صحیح، آپ سوچے تو صحیح کہ آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ العالمون کلہم ہالکون الا المخلصون۔ دوستو ہم جانتے ہیں کہ موسیقی سننا گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ تصویریں دیکھنا گناہ ہے، ہم جانتے ہیں نماز چھوڑنا گناہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک نماز چھوڑنے پر اللہ نے وعید ڈالی ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمارے کان میں کہ 90 برس تک جہنم میں جلاؤں گا ایک نماز چھوڑے گا۔ ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے نماز، چلے یہ وعید نہیں پتا، ہمیں پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن اپنے ساتھ اگر ہم مخلص نہیں ہیں تو اس کا معنی یہی اس کا معنی ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے اس بات کی۔ ہم اللہ پہ ایمان تو لاتے ہیں لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ پہ ایمان تو لائے ہیں لیکن ہم حرام کھا رہے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان تو لائے ہیں لیکن غلط کاری میں لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان تو لائے ہیں لیکن مجھے ایک ساتھی، ان کی عمر کافی زیادہ تھی، 60 برس سے زائد عمر، کہنے لگے جی میں ابھی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کے بچے لاکھوں کماتے ہیں، لاکھوں کماتے ہیں، اب آپ کیوں کمانے جا رہے ہیں؟ وہ جی میرا ذہن لگا رہے گا، ذہن بڑھ۔ میں نے کہا بھائی جاؤ تبلیغی جماعت میں، اللہ اللہ کرو، بس کرو، بہت کما لیا دنیا میں۔ 1 مہینے کی سیلری کتنی تھی آپ کی؟ جی 1 مہینے کی میری سیلری 1,80,000 تھی، بہت بڑے پڑھے لکھے آدمی۔ میں نے کہا اور کتنا کماؤ گے بھائی؟ ابھی آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ پر، وہ ویسے ہی آپ کو صرف اکاؤنٹ چیک کرنے کی وہ آپ کو اتنے پیسے دے رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب کیا کرو گے ان پیسوں کا؟ یہ پیسے تو ہاتھ کا میل بھی نہیں ہے، بس کرو، اللہ اللہ کرو، تو اپنے ساتھ مخلص بنو، کچھ لے کر جانا۔ دوستوں ہماری عمر کتنی ہو گئی؟ کسی کی 20 برس، کسی کے 25، کسی کی 30۔ ہم کتنا وقت اللہ کو دیتے ہیں، ہم کتنا وقت مسجد کو دیتے ہیں، ہم کتنا وقت مصلی کو دیتے ہیں۔
ہم کتنا وقت دین سیکھنے کی فکر میں رہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ خلوص کی یہی علامت ہے، میں بالکل نہیں کہہ رہا. خلوص دل کی بات ہے، عمل سے بعض مرتبہ ظاہر ہوتا ہے، بعض مرتبہ ظاہر نہیں ہوتا. میں نے ان سے کہا کہ واقعتاً اگر کسی سچے انسان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آ کے فرمایا کہ یہ کرو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جان دے دے گا، اس سے ہٹے گا نہیں. یہ میری ناقص سوچ ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی شخص نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، وہ جان دے کے اس پہ عمل کرے. یہ ہم کیسے دیندار ہیں کہ انہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، برقع بھی پہنتی ہیں، اور پردہ بھی کرتی ہیں، دین بھی پڑھا ہوا ہے، قرآن بھی آتا ہے، اور سب آتا ہے. علم کے باوجود پھر وہی نافرمانی، علم کے باوجود اللہ کو ناراض کرنا. کون سا مزہ ہے، کون سی لذت ہے کہ جو ہمیں اللہ سے ڈرنے پہ مجبور نہیں کرتی؟ ارے کون سی ایسی لذت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب نہیں آنے دیتی؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کھیت ویت دیکھا ہوا ہے. ہم نے پنجاب میں 2-3 سال رہا ہوں اپنے گاؤں میں، تو میں نے وہاں پہ دیکھا کہ جب ہل چلایا جاتا ہے تو پہلے چھوٹے ہل ہوتے ہیں. ٹھیک، چھوٹا ہل ہوتا ہے، پہلے بیل کے پیچھے ہوتا تھا، اب ٹریکٹر کے پیچھے ہوتے ہیں. تو ایک ہل کے اندر 12 دانت ہوتے ہیں. 12 دانت سمجھ رہے ہیں نا؟ 12 وہ لمبی لمبی سریے سے ہوتے ہیں، وہ زمین کو پھاڑتے ہیں. وہ ہوتے ہیں 2 فٹ کے. اور پھر کچھ خاص قسم کے ہل ہوتے ہیں جو ایک ہل 4 فٹ گہرا ہوتا ہے نا؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی نے؟ وہ ایک ہل اتنا گہرا ہوتا ہے، وہ زمین میں جاتا ہے، نیچے کی مٹی کو اوپر نکالتا ہے، اور اوپر کی مٹی جب نیچے کی مٹی اوپر تو اوپر کی مٹی نیچے جاتی ہے. تو اس طریقے سے وہ گہرا ہل چلایا جاتا ہے. تو جب فصل کاشت کی جاتی ہے ایک نکال کے دوسری، تو اس طریقے سے گہرا ہل لگاتے ہیں. تو اس کسان نے ہل نکالا بڑے والا، بیل کے پیچھے لگایا، اور بیل کے پیچھے نکال کے لے جا رہے. کھیت کے درمیان میں پہنچا تو بیل کا ہل پھنس گیا. وہ بڑا پریشان، نکالے نکلے نہیں. اس نے وہاں زمین کھودی تو دیکھا کہ وہ کوئی دیگ تھی لوہے کی، اور اس لوہے کی دیگ کے ساتھ ہل پھنسا ہوا تھا. دیگ اس نے باہر نکالی تو اس میں باریک باریک کنچے، بڑے خوبصورت لال رنگ کے کنچے. کہ یار یہ تو بڑا زبردست شکار کے کام آئیں گے میرے. ایک دیگ نکالی، جب نکالی تو دیکھا نیچے ایک اور دیگ ہے، وہ بھی دیگ نکالی. شکار کا شوقین تھا، گیا جناب. اب وہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد کنچے جیب میں ڈالتا اور جاتا اور شکار کرتا، غلیل کے ذریعے سے شکار کرتا تھا. تو ایک دن جا رہا تھا، وہ استعمال کرتا رہا، وہ کنچے چلتے رہے. آخر میں اس کے پاس صرف ایک جیب اس کی رہ گئی کنچوں کی. تو لے کے جا رہا تھا تو ایک اس نے غلیل میں ڈالا اور پھینکنے لگا. تو ایک آدمی کہتا ہے ادھر آؤ، یہ پتھر دکھانا مجھے. پتھر دکھا. کہتا میرے ساتھ چلو گے؟ کہاں؟ چلا اس کے ساتھ. کہتا میں سنار ہوں، میری سونے کی دکان ہے. اس نے اپنی ساری دکان کا سونا ایک چادر میں ڈالا، ٹھیک ہے، اور چادر کو باندھا، پوٹلی بن گئی. کہا یہ لے جاؤ، اور اس طرح کی ایک اور پوٹلی کل لینا، یہ ایک کنچے کی قیمت ہے. سمجھے؟ یہ ایک کنچے کی قیمت ہے. یہ اتنا مہنگا اور قیمتی پتھر ہے. کہنے لگا میں تو 2 دیگیں اڑا چکا ہوں، اور یہ اتنا مہنگا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو ہمارے پاس بھی کنچوں کی یہ 2 دیگیں ہیں، دن اور رات. لیکن بات یہ ہے کہ جب کمر جھک جاتی ہے، بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہوتے، تو پھر یاد آتا ہے اوئے ہوئے 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 اتنی مہنگی اور قیمتی زندگی تھی،
جو ہم نے فضول گپ شپ کرنے میں ضائع کر دی، جو ہم نے فضول ڈرامے فلمیں دیکھنے میں ضائع کر دی، جو جوک سنانے لطیفے سنانے اور گپے مارنے میں ہم نے ضائع کر دی۔ اتنی قیمتی زندگی، بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، چھوٹی چھوٹی اپنا غصہ، اپنا انا، اپنی ہر انسان کو گھٹیا سمجھنا، ہر انسان کو کمتر سمجھنا، یہ زندگی کے لمحات دوسروں کی کمیاں سوچتے سوچتے اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ تو فضول آدمی، یہ بالکل گھٹیا لوگ۔ کیسا فیصلہ کرتی ہے ہماری مینجمنٹ؟ ہمارے دفتر کا جو باس ہے اس نے دماغ کھایا ہوا ہے، ان باتوں میں ہمارا پورا دن لگ جاتا ہے۔ ہماری عورتوں کے پاس پیکیجز ہوتے ہیں اور وہ پیکیجز کے اوپر پورا دن لگا دیتی ہیں۔ میرے سے تعلق میں رابطے میں ایسی خواتین بھی ہیں جو ماشاءاللہ خواتین سے رابطے میں ہیں، لیکن کس لیے رابطے میں؟ ہاں بہن بتائیں آج آپ نے کتنی قضا نمازیں پوری کی؟ جی میں نے آج 25 دن کی قضا نمازیں پوری کی، میں نے آج 40 دن کی قضا نمازیں پوری کی ہیں۔ اور ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں اب زندگی بھر کی نمازیں صرف 6 مہینے میں، پیچھے زندگی کے 13-14 برس نماز نہیں پڑھی، صرف 6 مہینے میں پچھلی زندگی کی نمازیں ساری پڑھ لی۔ کیا ہے؟ اپنے ساتھ مخلص ہیں۔ جو شخص اپنے ساتھ مخلص ہے وہ محنت کرے گا، جو کسی منزل کو پانا چاہتا ہے وہ محنت کرے گا، جی جو کسی منزل میں آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آگے جائے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اس وقت ایک بہت بڑے قاری ہیں، اس وقت اتنے بڑے قاری ہیں کہ ان کو عرب نے پکا کر لیا، اب یہاں سے نہیں جا سکتے، جا ہی نہیں سکتے۔ مکے میں مدینہ میں رہتے ہیں پکے، نام بتاؤں گا تو شاید آپ پہچان بھی جائیں، یہ میں بتانا نہیں چاہتا نام، میں اس لیے ان چیزوں کو چھپاتا ہوں کہ نام بتاؤں گا لوگ سرچ کریں، گوگل پہ سرچ کریں گے، یوٹیوب پہ سرچ کریں گے، پھر اس کو دیکھیں گے، پھر کرتے کرتے فلمیں دیکھنا، پھر ڈرامے دیکھنا، میں اس لیے احتیاط کرتا ہوں۔ البتہ جس نے کرنا ہے وہ تو کرتا ہے، وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ جو اپنے ساتھ مخلص نہیں دوسرا کیا اس کے لیے کر سکتا ہے؟ تو وہ جب رابعہ میں تھے، درجہ رابعہ میں تھا، وہ قرآن پہ محنت کرتے تھے، اور وہ محنت کرتے تھے، اس محنت کے چکر میں دارالعلوم کراچی سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے دیکھ لیا یہ کیا حرکتیں کیا کر آگے استاد پڑھائے تم پیچھے ٹیپ ریکارڈر لگا کے کانوں میں صحیح طرز بنا رہا ہوں، طرز بنا کیا طرز بناؤ، یہاں سے نکلو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور باہر نکال کے مدرسے سے اخراج کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرو، قرات کے وقت قرات کرنا۔ اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس شخص نے اتنی محنت کی ہے کہ عرب اس کے دیوانے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ عرب جانے کے عاشق ہیں اور عرب اس کے پیچھے پاگل ہیں کہ تم۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں عبداللہ میاں، مزے کی بات بتاؤں، حافظ نہیں ہے اور قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں اسی نہیں چھڑنا، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا، تراوی نہیں سنا سکتے، لیکن قاری سے محنت کی ہے، محنت۔ تو بھائی جو شخص جس چیز میں محنت کرتا ہے اس کو ضرور پاتا ہے۔ من جد وجد اصول ہے دنیا کے اندر۔ ان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ خود ہو جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ جو شخص اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا، اپنی ڈگر میں لگا ہوا ہے، اللہ بھی اس کو نہیں بدلتے۔ ان کو لے کے جاؤ، اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائیں، ذکر اللہ کی پابندی ہو، کسی کو اپنے سے، میں بات کرتے کرتے اس طرف نکلے، تکبر کی بات چل رہی تھی کہ من تکبر وضعہ اللہ، اور تکبر کی سب سے پہلی نشانی بتاؤں، تکبر کی سب سے پہلی نشانی غصہ، یاد رکھنا،
متکبر ہمیشہ غسیلہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ چاہے صحیح بات ہو چاہے غلط بات ہو، غصہ بے قابو ہو جانا یہ علامت ہے شخص میں تکبر ہے. یہ علامت ہے اس شخص میں فوراً دوسرے کی کمیاں دیکھنا شروع کر دیں، یہ علامت ہے اس شخص میں تکبر. فوراً دوسرے کی کوتاہیاں دیکھنا یہ علامت ہے اس شخص میں تکبر ہے. میں نے دیکھا ہے نیک مجالس میں آنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کی زندگی میں فرق نہیں پڑتا. کیوں؟ کیونکہ نیک مجالس کے اندر جس عیب کی اصلاح کی جاتی ہے فوراً کہتے ہیں ہاں ایسے صحیح کرو. ہمارا مسجد کے خطیب صاحب تھے، خطیب ظہیر صاحب، انہوں نے ٹخنے اوپر کرنے کے اوپر بیان کیا، بڑا زبردست بیان کیا. میں گھر میں آیا تو میں نے اپنی ہمشیرہ سے کہا ٹخنے اوپر کرو، پونچے اوپر کرو. میں نے ان سب کے پونچے اوپر کروائے. ٹھیک ہے. تو خطیب صاحب نے تو میرے ابو بڑے خوش ہوئے. ابو نے خطیب صاحب کو بتایا، انہوں نے مجھے بتایا ادھر آؤ. میں چھوٹا سا تھا، پانچویں چھٹی کلاس میں تھا. تو مجھے بتایا میں نے تمہیں ٹخنے کھولنے کا کہا تھا، تمہیں یہ نہیں کہا تم سب کے ٹخنے کھلواؤ. انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ خواتین کے لیے ٹخنے چبانے کا، لیکن انہوں نے مجھے جو بات میں سمجھ سکتا ہوں نا مجھے بتائی. بیٹا میں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ ٹخنے اوپر کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا تم تبلیغ کرتے پھرو سب سے کہو کہ ٹخنے اوپر کرو ٹخنے اوپر کرو. ابھی تمہاری تبلیغ کا وقت نہیں ہے، بڑے ہو جاؤ پھر تبلیغ کرنا. سمجھ رہے جی؟ اللہ اللہ. احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کرتا ہوں، آج دل کر رہا ہے پھر سنو، اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے. دیکھو جی، تکبر کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا. تکبر کرنے والے کی مثال روایتوں میں کتابوں میں لکھی ہے، پتہ نہیں حدیث میں بھی آئی. وہ ایسے ہے جیسے کہ پہاڑ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو اس کو سارے لوگ چھوٹے نظر آتے ہیں، اور وہ کتنا اونچا ہے لیکن لوگوں کو چھوٹا نظر آتا ہے. وہ یہ سمجھتے میں بہت اونچا ہوں، لیکن وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے. وہ اپنی مار کے ڈانٹ کے جھگڑا کر کے مقابلہ کر کے اپنی عزت چاہتا ہے، حالانکہ مار کے ڈانٹ کے مقابلہ کر کے وہ اپنی عزت گواتا ہے. غصہ کرنے والا، تکبر کرنے والا دوسرے کا نقصان نہیں کرتا. ایک بات پلو سے باندھ لیں، غصہ کرنے والا دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا. میں نے اس پہ غصہ کیا، ٹھیک ہے، میں نے اس کا نقصان کیا، اس کا میں نے نقصان نہیں کیا، میں نے اپنا نقصان کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ میرا جو امیج اس کی نظر میں تھا وہ ٹوٹ کے بکھر کے ختم ہو گیا. سمجھ رہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی. او ہو کیسے کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. آپ نے فرمایا ایک شخص تمہارے اندر موجود ہے، اگر جب وہ روز قیامت جنت کے سامنے جائے گا تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے مرحبا مرحبا، آپ میرے اندر سے جنت میں تشریف لے جائیں. حضرت سلمان فارسی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کون ہے وہ، ہمیں بتائیے. ابو بکر ہے. اطلب الجنت الثلاث. ہم اللہ سے جنت مانگتے ہیں نا جی، جنت مانگتے، لیکن جنت اللہ سے 3 بندے مانگتی ہے. کیا جنت اللہ سے 3 بندے مانگتی ہے. علی منہ، علی منہ، علی منہ. جی آنکھیں بند ہو رہی ہیں آپ؟ نیند آ رہی ہے؟ کوئی بات نہیں. وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، تو ایک آدمی کو ہچکی لگی ہوئی تھی. تو مولوی صاحب یہ سمجھے کہ یہ مجھے چڑھا رہا ہے. 3 لوگ جہنم میں جائیں گے. اس نے ہچکی نہیں. تو کہتے ہیں ایک وہ جو ٹخنا چھپاتا ہے، ایک وہ جو احسان جتلاتا ہے. پھر تیسرا بننا کہتے ہیں پھر ہچکی نہیں. تو زور سے گلاس میں ایک یہ بھی جائے گا، یہ بھی جائے گا. خطیبوں کے قصے بڑے عجیب ہوتے.
وہ خطیب صاحب جو تھے نا وہ تاڑو نمبر 1 تھے. وہ محلے میں کسی لڑکی پہ نظر پڑ گئی, ان کو بڑی اچھی لگی, اس کے پیچھے گئے, اس کے دروازے پہ ٹھک 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 ٹھک. تو کہنے ہائی یہ چندہ, پتہ نہیں کیا نام ہے اس چندہ کا. جو بڑے لوگ تھے وہ خوبصورت لڑکیوں کو چندہ بولتے تھے, ہائے چندہ کیسی. تو اس نے دروازہ کھولا تو منہ باہر نکالا, کہتے چندہ. کہتے 1 منٹ. اندر گئی, لگتے پہلے سے انتظار میں بیٹھی تھی. اندر آئی اور ایک سکہ پکڑا ہے. کہتے یہ کیا کہ چندہ. بڑی نیند. چلے ایک اور کے ذریعے بڑا. تو ولی صاحب تقریر کر رہے ہیں, اللہ نے جنت میں ایسی حوریں بنائی ہیں, تھوک پھینکے سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے, دوپٹہ لہرائیں تو ہوائیں معطر ہو جائیں. ایسی خوبصورت, ایسے یہ سے ننھے بھائی کی لڑکی ہے نا. ننھے بھائی کہہ رہے بیٹا آ جا تجھے بتاتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا, خطیب صاحب کا قصہ سناتے سناتے خود نکل گئے. اللہ, تمہیں سنا رہا تھا احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی بات. احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خادم تھے, انہوں نے کسی شخص کی شکایت کی, پولیس ان کو اٹھا کے لے گئی کہ زانی بھی ہے, شرابی بھی ہے, ڈاکو بھی ہے. تو احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میاں یہ کیا. حضرت وہ بہت ہی گھٹیا انسان ہے, بہت ہی کمتر قسم کا آدمی ہے, اس کا پکڑا جانا ضروری تھا. فرمایا پکڑا جانا ضروری تھا یا نہیں تھا یہ بات کی بات ہے, لیکن تم نے جو کیا ہے, جو تم نے کیا ہے, یہ تم نے اس کو حقیر سمجھ کے کیا. حضرت وہ ہے ہی ایسا, تو اور بندہ کیا سمجھے. تو فرمایا کہ اللہ کی قسم احمد 15 سال سے ان کو جانتا تھا, لیکن آج تک احمد نے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھا. دوستو یہ قصہ سنانے کے لیے نہیں ہے, یہ کسی کا عیب ہمارے سامنے کھل جائے اس کو کتنا گھٹیا سمجھتے ہیں, کتنا کمترین سمجھتے ہیں. ہم اس کو انسانوں کی فہرست سے ہی نکال کے پھینک دیتے ہیں, اس کو جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سمجھتے ہیں. کسی کا عیب ہمارے سامنے کھل جائے صحیح بس, ارے کسی کا عیب کھل گیا آپ کے سامنے, جنت پکی کرنے کا موقع ہے. جی جنت پکی کرنے کا موقع ہے, کیونکہ آج کسی انسان کا عیب چھپا لیا. ٹھیک ہے, کل روز قیامت اللہ بلائیں گے, ہاں جی آ جاؤ خان صاحب اندر آ جاؤ. اللہ جی آپ نے مجھے اکیلے میں بلایا. ہاں خان صاحب آپ دنیا میں سب کا عیب چھپاتے تھے, یہاں میں نے آپ کا عیب چھپا لیا. یہ حدیث مسلسل بالذہق ہے, مسلسل خان صاحب میں نے لگایا, ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے. مسلسل بالذہق, مسلسل بالذہق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث سنائی تو سنانے کے بعد آپ ہنس پڑے, پھر جس صحابی نے آگے وہ حدیث سنائی سناتے ہوئے وہ ہنس پڑے, پھر وہ ہنس پڑے, پھر وہ ہنس پڑے, پھر یوں کرتے کرتے ہمارے تک پہنچے. تو مجھے جس محدث نے حدیث سنائی انہوں نے سنایا تو وہ بھی ہنس پڑے. میں آگے سناتا ہوں تو آپ لوگوں کو بھی ہنسنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کیوں نہیں ہنسیں گے, بات ہی ہنسنے کی. اللہ اس کو بلائیں گے کہ اکیلے میں آ جاؤ میاں اندر آ جاؤ. ٹھیک ہے, ہاں میاں یہ گناہ کیا تھا. ٹھیک ہے جی اللہ کیا تھا. اس سے بڑا دکھائیں گے. یہ گناہ کیا تھا, جی کیا تھا. اس سے بڑا دکھائیں گے. یہ سارے گناہ یہ تم نے کیے تھے, کہ جی اللہ یہ کوئی اور تو نہیں تھا. نہیں مجھے کیا ضرورت ہے بتانے کی, جب اللہ چھپا رہے تو مجھے کیا ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جتنے تیرے گناہ ہیں, جتنے تیرے گناہ ہیں ان سب کو میں نیکیوں میں بدلی کرتا ہوں اور اس کے عوض جنت دوں گا. اللہ جی وہ گناہ بھی تو میں نے کیا تھا, وہ بھی تو اس میں لکھے. فتبسم ضاحکا, اللہ پھر مسکرائیں گے, ہنسیں گے, واہ میرے بندے, میں نے جن کو چھپایا تھا ان کو تو نے خود ہی ظاہر کر دیا. تو فوراً کہے گا اللہ جی وہ بھی تو کیا, وہ آپ بھول گئے. اللہ تعالیٰ کہاں بھول سکتے ہیں.
تو ایسے معاملات ہوں گے وہاں پر عیب چھپانے والوں کے لیے. کسی کا عیب پتہ چل گیا، خاموش. خالد بن عبداللہ عراق کے گورنر، ان کو پتہ چل گیا کہ عبد الملک بن مروان اس کو قتل کرنے کی سازش ہے، لیکن قتل کرنے کی سازش کون کر رہا ہے یہ نہیں پتا. تو اب وہ آیا عبد الملک بن مروان کے پاس ہے خالد بن عبداللہ، کہتے جی آپ کے قتل کی سازش ہے، آپ حج پہ نہ جائیں. آپ کو کس نے کہا؟ اب اس کو چھوڑ دیں، یہ صیغہ راز ہے، میں نہیں بتانا چاہتا. کہ نہیں آپ کو بتانا پڑے گا ورنہ تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. خالد بن عبداللہ کہنے لگا آپ مجھے قتل کر دیں، میں نہیں بتاؤں گا. آپ ان لوگوں کو مروا دیں گے، ان کو قتل کروا دیں گے. حالانکہ انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا، میں نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے کیا. ان کو کھانسی کے گھاٹ پہ لٹایا اور تلوار اٹھائی کہ بتاتے ہو یا تمہاری گردن جائے، کہ گردن چلی جائے، میں کسی مسلمان کا عیب نہیں کھولوں گا. خالد بن عبداللہ عراق کا گورنر، اس نے اپنی گردن کٹوائی، کسی کا عیب نہیں بتایا. ہم تو اخبار بنے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی کمی پتہ چلے فوراً جھونک دی کسی کے کان میں، کسی کا عیب پتہ چلے. ارے ہم سب عیب کے بھرے ہوئے ہیں بھی، کوئی ہے جس میں عیب نہ ہو، کوئی انسان ہے جس میں کمی نہ ہو، کوئی انسان ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو. میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے. لیکن کسی انسان کے عیب کی وجہ سے اس سے نفرت کرنے لگنا، اس کے عیب کا پرچار کرنے لگنا. حدیث میں آتا ہے کسی شخص نے کسی کے عیب کا پرچار کیا، کسی شخص نے کسی کے عیب کا پرچار کیا، اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے فرماتے ہیں اس شخص کو اس گناہ میں مبتلا کر کے رہوں گا، اس عیب گناہ میں اس شخص کو اس عیب میں مبتلا کر کے رہوں گا. ہاں کوئی توبہ کر لے تو الگ بات، توبہ کرنے والے کے لیے سب معاف ہو جاتا ہے. لیکن دوسروں کا عیب مجھے پتہ چل گیا، اب اس کا پرچار کر رہے ہیں، اس کو بھی بتا رہے ہیں، اس کو بھی بتا رہے ہیں، اس کو بھی. تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے جو ہمارے مینیجر ہیں اس کا یہ حرکتیں، اس کی وہ حرکتیں. یہ ہمارے ساتھ تو چلو کم ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی معاملات کرتے ہیں وہ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں. یہ بھی کچرا، یہ بھی کچرا، یہ بھی کچرا، یہ بھی کچرا، یہ بھی. بالکل ٹھیک ہے، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں تو ابھی لسی کے اندر سے پیدا ہوا ہوں، میرے جسم میں تو ایک ہڈی بھی نہیں، سارا گوشت کا بنا ہوا. کوئی عیب نہیں جناب، کوئی ایسا نہیں. ایسے پلین کی طرح، مکھن کی طرح میں بولتا ہوں، یہ سارے ایسے ہیں، یہ سارے ایسا نہیں. یہ کوئی تمہیں بتا رہا تھا دوستو، ہم اپنے ساتھ مخلص بنے نا، اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں تو سارے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے، سارے راستے ہمارے لیے واضح ہو جائیں گے. اور اللہ تو ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو ایک قدم چلو میں 10 قدم چلتا ہوں. من تقربنی شبرا، جو ایک شبر بعض حضرات نے کہا ہے سوئی کا ناکا، بعض حضرات نے کہا شبر ایک قدم کو کہتے ہیں. جو ایک قدم چلتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں. ہم کبھی اللہ کو پانے کی کوشش کریں، کبھی اللہ سے اللہ کو مانگیں، کبھی اللہ کو ہی مراد بنا کے اللہ سے مانگیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کچھ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس آج کی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں. ایک دو چیزیں میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں. اس پورے ہفتے میں میرے پاس کافی لوگوں کے اس طریقے کے پیغامات آئے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں، ہمارا دل نہیں لگ رہا. تو میں بھی بڑا پریشان تھا، بھی پتہ نہیں کیوں ذکر میں دل نہیں لگ رہا. تو بہت ہی بنیادی چیز عام طور پہ ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ذکر ہم صحیح طریقے سے کرتے نہیں. تو میں نے چند ایک لوگوں کو بڑا وقت لگا کے، کوئی 10-15 منٹ لگا کے ذکر کا طریقہ سکھایا، سمجھایا، تو ان کو فائدہ ہوا. تو میرا دل تھا کہ میں طریقہ کار سمجھا دوں کہ ذکر ہم نے کرنا کیسے. جو میرے شیخ ہیں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب، انہوں نے جو مجھے ذکر بتایا ہے وہ 3 تسبیح 1، 2 تسبیح 1، 1 تسبیح اور 1 تسبیح. ٹھیک ہے، پہلے ہم کہتے ہیں 4 تسبیح. ٹھیک ہے، یہ 7 تسبیحات ہیں. ٹھیک ہے، پھر میرا ذکر حضرت نے بڑھا دیا. تو وہ ہر ایک کا تو ایسے نہیں بڑھایا جاتا جب تک احوال نہ دیکھے جائے. تو بنیادی طور پر جو میرے حضرت ہیں انہوں نے 7 تسبیحات بتائی.
7 تسبیحات ایک پارا، 7 تسبیحات میں 3 تسبیح اللہ کے نام مبارک کی، اللہ اللہ اللہ، اللہ کے نام مبارک کی، 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، 1 تسبیح اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ٹھیک ہے، یہ وہ درود شریف ہے جو حدیث میں منقول ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یہ اور اس کے بعد اللہم اغفر لی استغفار، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، درمیان میں نعرہ لگا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم اغفر لی وارحمنی. میرے حضرت نے جب مجھے بتایا تھا تو حضرت بتاتے ہوئے ذکر کرتے تو حضرت خود بھی ایسے ہچکیاں لے کے رونے لگے. تو حضرت کے بتانے کی برکت سے مجھے بھی اس سے کافی تسلی ہوئی. ظاہر بات ہے ہم اس کی نقل کر ہی نہیں سکتے، نہ ویسا دل ہے، نہ ویسی زبان ہے، نہ ویسا اثر ہے، نہ تاثیر ہے. تو حضرت نے ایک زندگی لگائی ہے، ہم تو بھی نوزائیدہ بچے سے بھی پیچھے ہیں. تو طریقہ یہ ہے، میں کر کے نہیں دکھاؤں گا، میں طریقہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، اب ذکر اپنے طریقے سے اپنے انداز میں کریں. ٹھیک ہے، نقل نہیں کریں لا الہ الا اللہ. کسی کا دل اس میں لگتا ہے، کسی کا دل سادہ پڑھنے میں لگتا ہے، کسی کا دل تیز پڑھنے میں لگتا ہے، لیکن دل کو لگانا ہے. ذکر میں دل کو لگانا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ ذکر کے لیے جگہ متعین کریں کہ کس جگہ پہ بیٹھ کے میں نے ذکر کرنا ہے. حد الامکان کوشش کریں کہ اسی جگہ پہ ذکر ہو. ٹھیک ہے نا، گاڑی میں چلتے ہوئے ذکر، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے ذکر کرتے جا رہے ہیں، ایسے تھوڑی ہوتا ہے ذکر. وہ تو ٹھیک ہے، آپ دوسرا ذکر کرو جو اللہ کو اپنے اہتمام سے یاد کرنا ہے. اس کے لیے تو ایک خاص جگہ متعین کریں، خاص وقت مقرر کریں. ٹھیک ہے جی، خاص جگہ متعین کریں. فجر کے بعد مجھے ذکر کرنا، عشاء کے بعد ذکر، عصر کے بعد ذکر کرنا. جو ایک وقت ہے جو سمجھ میں آتا وہ ذکر کا وقت رکھیں. ایک وقت رکھیں، اس وقت میں مجھے تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں مجھے اپنا آدھا پارا 1 پارا تلاوت کرنا ہے بس. اور اس وقت میں کرنا ہے، اس وقت تو آگے پیچھے نہ کریں. سمجھ، اس وقت میں ڈٹیں. میں نے ان سے کہا تھا عبداللہ سے، پکا کر لو کہ ایک بیان میں آنا ہے، ماشاءاللہ اس وقت سے آ رہے ہیں. ٹھیک، تو پکا کر لیا کہ یہ کرنا ہے، اب اس کو کرنا ہے، اس کو آگے پیچھے نہ کریں. یہ اپنے ساتھ مخلص ہونے کی دلیل ہوتا ہے کہ انسان اس کو آگے پیچھے نہ کرے. کوئی بھی عذر ہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے کر گئے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت ظہر کے بعد میرا لکھنے کا معمول ہوتا ہے، آپ اجازت فرمائیں تو لکھ لوں. کہاں بیٹا جاؤ. اب استاد آئے ہوئے اور وہ وہاں بیٹھ کے تصنیف کر رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن بیٹھے اپنی جگہ پر اور بیٹھے رہے، وقت پورا کیا، لکھنے کچھ بھی نہیں ہوا. آگے ہم یہاں کیا لکھا، تو سر آپ بیٹھے ہوئے کیا لکھ سکتا ہوں، لیکن معمول پورا کرنا تھا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ عظم اللہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کے ساتھ سفر پہ تھے. پورے ہفتے کا سفر کر کے رات کے 1 بجے، شدید ٹھنڈک تھی، پہنچے ہیں اور پہنچ کر وہاں پر چرپائی ڈالی، چرپائی ڈال کے اوپر تلائی ڈالی، تلائی کے اوپر رضائی ڈالی اور اندر گھسے اور کڑپ سو گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایسی بہترین قسم کی سردی ہے، رات کا وقت ہے. آج کل تو بھائی لائٹیں وائٹیں ہیں، وہ زمانہ کون سا لائٹ ہوگا، بجلی کا زمانہ ہی نہیں تھا. کہ کیا ہے جناب، وہ 3 بجے تھوڑی آنکھ کھلی تو دیکھا شیخ موجود نہیں ہے، خلیل احمد سہارنپوری صاحب موجود نہیں. بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کی طرف گئے ہوں، قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں. اٹھے، دیکھا تو 3 بجے کا وقت ہے، حضرت تہجد میں کھڑے ہوئے ہیں. 7 دن کا سفر کیا ہے. تو فرمائے، کہنے لگے کہ مجھے الفاظ صحیح یاد نہیں ہیں حضرت کے کیا الفاظ تھے، لیکن کچھ سخت قسم کا تف ہے ایسی جوانی پر، کچھ اس طرح کا جملہ، تف ہے ایسی جوانی پر کہ جو ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ مصلی پہ کھڑا ہے اور تو اپنی جوانی کے اندر اپنی کمر کو سیدھا کرنے میں لگے. انہوں نے ڈٹرمائن کر لیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کو حاصل کرنا ہے. ہم میں سے کوئی ہوتا ہے یار کیا ہے یار ان کا دماغ خراب ہے، ہم ایسے کا دماغ ان کو چین نہیں ہے بابا جی کو،
پتہ نہیں کون سی بزرگی دکھا رہے ہیں، رات 3 بجے اٹھ کے بارش کے اندر جا کے کپڑے سارے گیلے ہو کے بخار ہو جائے گا، پھر مجھے ٹانگیں دبانی پڑیں گی. نہیں، وہ ڈٹرمائن تھے، ہم نے یہ منزل ہے، اس راستے پہ چلنا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کابینہ یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیا کرنا. تو ایک دن شاہ صاحب تشریف لائے، ایسی کڑک دھوپ کہ زمین پہ پاؤں رکھنے نہیں ہو رہا. وہیں پر سید احمد بیٹھے ہوئے. یہاں کیوں بیٹھے حضرت؟ آپ نے فرمایا تھا یہاں بیٹھ کے ذکر کروں. تو میں نے محاورتاً کہا تھا کہ میں یہاں بیٹھ جاؤ ذکر کر لوں. تو میں نے تو اس دن کے لیے کہا تھا، ایسے تھوڑی کہا تھا اندر جا کے بیٹھوں. پھر اندر جا کے بیٹھا. میں ڈٹرمائن تھا کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے. اگر ایسے ہی رسمی طور پر مجلس میں بیٹھے، ایسے ہی رسمی طور پر ذکر کر لیا، ایسے ہی رسمی طور پر قرآن پڑھ لیا، تو تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے. مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے. آصف بھائی 30 سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آج پہلے دن جاتا ہوں، میں ان کو ہرا سکتا ہوں؟ نہیں ہرا سکتا. کیوں؟ 30 سال سے. ایک شخص 3 سال سے ذکر کر رہا ہے، اس کا ذکر پہلے دن کے ذکر کی طرح کیوں ہے؟ کیوں ہے جی؟ اس لیے ہے کہ میں گراؤنڈ میں جاتا ہوں، ایسی کونے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، کچھ نہ سیکھتا ہوں، نہ کھیلتا ہوں، نہ پریکٹس کرتا ہوں. ایسے ہم مسلح پہ تو بیٹھ جاتے ہیں ذکر کے، لیکن کچھ کرتے نہیں ہیں. کچھ توجہ لگائیں، کچھ اللہ کو پانے کے لیے ولولہ دکھائیں، کچھ اللہ کو پانے کے لیے محنت کریں، تو اللہ خود ہی سیڑھی بھیج دیتے ہیں نیچے. آؤ میرے بندے، آؤ میرے بندے، آؤ مجھ سے باتیں کرو، آؤ میرے بندے، آ میں تجھے بتاتا ہوں کیا راز ہے اور کیا انداز ہے. آ میں تجھے بتاتا ہوں. مجھے کسی شخص کے بارے میں پتا چلا کہ اس کے پاس جن آتا ہے، اس کے پاس جن آتا ہے، اور جن جو ہے وہ تابعی ہے، اور وہ بڑی عجیب عجیب باتیں بتاتا ہے. اس نے حضرت تھانوی کو بھی دیکھا ہے، حضرت گنگوئی کو بھی دیکھا ہوا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بھی دیکھا ہوا ہے. اور میں نے تو اس کے پاس جانا ہے، لیکن چکر ہے کہ وہ عملیات والے لوگ ہیں، تو میں بڑے تذبذب کا شکار. تو میں نے اپنے استاد جی سے ایک بار عرض کیا کہ استاد جی ایک ایسی سورس ہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ سوئی نے فرمایا کیوں غلط سورس کے پاس جاتے ہیں جب سیدھی سورس ہے ہمارے پاس. میں نے سمجھا کہ استاد جی کے پاس کوئی اپنے بارے میں ہے تو ہر قیمت پہ لوں گا. کہنے لگے میاں وہ سورس ہے مسلح، ہر مسئلے کی چابی 2 رکعت، ہم اس پہ یقین رکھیں، اس پہ محنت. تو میں بتا رہا تھا ایک وقت رکھیں، ایک جگہ رکھیں. ٹھیک ہے جی، بات پھر میری لمبی ہوگی، میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا. ایک وقت ایک جگہ، ایسا وقت رکھیں جس میں آپ ریلیکس ہوں، پریشانی کا وقت نہ ہو، تکلیف کا وقت نہ ہو، نیند نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، ایک ایسا وقت رکھیں جس میں آپ تسلی سے بیٹھیں، تشفی سے بیٹھیں، اور تنہائی ہو، کوئی دوسرا آپ کو انٹرفیئر نہ کرے. ٹھیک ہے، اور اس وقت میں سر جھکائیں، مصلے پہ بیٹھیں، اور پاک صاف ہوں، وضو کیا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو تو یہ بہتر ہے. ناپاکی کے دن ہے تب بھی وضو کر لینا چاہیے تاکہ ظاہری پاکی حاصل ہو جائے. اس سے ایک جو روحانیت حاصل ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. وہاں بیٹھ کے سر جھکا کے آنکھیں بند کر کے اس وقت اپنے دل پہ توجہ کریں، دل کو حاضر کریں. دل کو حاضر کیے بغیر زبان کو حرکت دینا شروع کر دینے سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ فائدہ ہوتا ہے. دل کو حاضر کریں. جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، اسپیکر ہے آواز نہیں آ رہی، اسپیکر ہے آواز نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر ابھی تیار نہیں ہے نا جی. بٹن ابھی آن نہیں، تو پہلے بٹن آن کرنا ہے جی. تو پہلے اپنے دل کا بٹن آن کریں کہ دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں. جب دل آپ کو خود محسوس ہوگا کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے،
پھر آپ اپنی زبان کو دل کے ساتھ جوڑیں، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور اس قدر تیزی ہو کہ دھیان بھٹکے نہیں، اور اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ الفاظ گڑبڑ ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے، یوں لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اسی کیفیت میں اللہ اللہ پڑھیں، اسی کیفیت میں لا الہ الا اللہ پڑھیں. جو دل پہلے کرے وہ پہلے پڑھیں. ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں یہ 2 تسبیحات کرنے کے بعد درود شریف پڑھا، اللہ سے دعا مانگا، کمی کوتاہی کی معافی مانگی کہ اللہ جی ذکر تو کیا لیکن کمی ہو گئی ہے، اللہ معاف فرما دیجیے، کہ اس تسبیح کو پڑھتے وقت دماغ ادھر چلا گیا تھا، دھیان اس طرف چلا گیا تھا. کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے تو یہ تصور ہو کہ دل کے اندر سے لا موجودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لا مقصودہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، ذکر فی نفسی ہی بھی مقصود نہیں، یعنی یہ اللہ 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 کرنا یہ بھی مقصود بس وہی ہے، آپ مقصود ہیں. یہ نام لینا بھی مقصود نہیں ہے، اصل میں آپ مقصود ہیں. یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ اس سے آپ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اس سے ہمارا دل آپ کی طرف متوجہ، یہ اس لیے لے رہا ہوں ورنہ ہے اصل آپ. یہ میری زبان سے نکلا ہوا لفظ کچھ حیثیت نہیں رکھتا آپ کی ذات کے سامنے. اس استحضار کے ساتھ، اس تعلق میں اللہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی فکر کرنا، اور اس کے بعد اس دوران رونے جیسی شکل بنائیں، رونے جیسی آواز نکالیں، اللہ کو دکھائیں کہ اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جتلائیں کہ اللہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں نہیں آتی کرنی، ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، کمیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم کبھی جان بوجھ کے بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ کا نام محبت سے لے رہے ہیں، نقلی محبت سے لے رہے ہیں، لیکن لے رہے ہیں آپ کا، لے رہے ہیں کسی اور کا نہیں لے رہے. اس کے بعد تصور ہو کہ روز اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور آپ علیہ السلام کی ذات عالی سامنے موجود ہے اور میرے قلب پر آپ کی توجہات کی بارش ہو رہی ہے، اور پھر اس میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اس کے اندر بہت سی کیفیات آتی ہیں، وہ کیفیت بتانی ہوتی ہیں. کسی دوسرے کی کیفیت میں آپ کے سامنے نقل کر دوں تو آپ کو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے. بہت سی چیزیں اس میں آتی ہیں اور ایسی عجیب چیزیں آپ کے دل میں آئیں گی، وہ پوچھنی ہوتی ہیں. حجاب میں رہنے سے فائدہ نہیں ہوگا، حجاب میں کیفیات رکھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، پوچھنی چاہیے کہ یہ کیفیت آ رہا، اب یہ درود پڑھنے کا، اب یہ دل چاہ، اب یہ کہنے کا دل چاہ، اب یوں باتیں کرنے کا دل، اب یوں کچھ کہنے کا، یوں زبان سے نکال دینے کا ایسا دل کر رہا ہے، بلکہ میں نے زبان سے کہہ بھی دیا. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، اگر پہلے پوچھتے تو ہو سکتا ہے منع کر دیتا، جب زبان سے نکل گیا تو اس کا مطلب خیر یہ آگے کی بات. پھر اس کے بعد اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، کمیوں کا استحضار کر کے استغفار کی تسبیح کریں. یہ جتنی بھی دیر لگے گی آپ یقین کیجئے گا اس سے فرق پڑے گا. اس میں مختلف قسم کی کیفیات اور واردات پیش آتی ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللہ جی جو کہا ہے، جو سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کی، اپنے محبت کے، اپنے تعلق کے اللہ اپنے سامنے حاضری کے قابل بنا دیجیے. اپنا نام لینے کی توفیق دیجیے، اپنے سے تعلق کی توفیق دیجیے، اپنے ساتھ مخلص بن جانے کی توفیق دیجیے. اے پروردگار ہماری جو بھی جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. ہماری کمیوں کو معاف فرمائیے، کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. ہم بہت گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی کمیوں کا اعتراف کرتے ہیں. ہمارے گناہوں کو، ہماری کمیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، غفلتوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے، معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے، ہمارے حال پہ رحم فرمائیے. آج امت مسلمہ میں چند فیصد ایسے لوگ ہیں
جو آپ کو یاد رکھنا ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں. اللہ جی مجھے بھی، اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائیے. غفلت کی چادر کو ہم سب کے اوپر سے اتار دیجیے. اے اللہ لاچار ہونے سے بچائیے، دین کا لاچار ہونے سے بچائیے. اے اللہ آپ مالک الملک ہیں، ذوالجلال والاکرام ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ خالق ہیں، آپ باری ہیں، آپ مصور ہیں، آپ قہار ہیں، غفار ہیں، ستار ہیں، فتاح ہیں، علیم ہیں. ہماری کمیوں کو جانتے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو جانتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یہاں بیٹھ جانے کو، یہاں پر آ جانے کو، جو لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان کے آنے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اللہ شرف قبولیت سے نواز دیجیے. یا اللہ جن کے دل میں جو جو جائز حاجات ہیں اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. ہمارے خالد محسن بھائی ہیں، ان کے بھائی کا پچھلے دن انتقال ہوا، اللہ مغفرت عظیم فرمائیے. خالد محسن بھائی، ان کے گھر والوں، ان کے بچوں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، جتنے بھی اعزاء و اقارب ہیں کہ گھر والوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. سب کی حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرما دیجیے. تکالیف کا نام و نشان مٹا دیجیے. اے اللہ ہمارے ڈاکٹر خالد دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ ان کی سب حاجات کو پورا فرمائیے. پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. تکالیف کا نام و نشان مٹا دیجیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، ان کے بیٹے حسن کو، کے والدین کو اللہ صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. رحمتك يا رب.